ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام اور دینی و ملی و ایمانی بھائیوں، آج خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. اس مناسبت سے ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں اور اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ہم قربانی کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ الکوثر کی میں نے تلاوت کی ہے، جس صورت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا پیغام دیا ہے، 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورت کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا. پہلی چیز کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا ہے؟ عمومی طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر سے مراد خیرن کثیرہ لیا ہے، یعنی بہت سے خیر کی باتیں، بہت زیادہ خیرات کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، خیر کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے. اسی طرح ایک مفہوم جو کوثر سے مراد لیا گیا ہے وہ ہے نہر، جو جنت میں ہوں گی. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہر عطا فرمائے، اور جسے کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مفہوم مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر، حوض یعنی جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، دست مبارک سے مومنین جام پئیں گے. حوض کوثر، کوثر کے پاس پانی پئیں گے، اور وہ ایسا پانی ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ پی لے تو کبھی اس کو پیاس نہ لگے. یہ حوض کوثر، جو کوثر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کے کئی مفہوم بتائے گئے. ان میں سے ایک مفہوم خیرن کثیرہ، بہت زیادہ خیر. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. اسی طرح ایک مفہوم کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو اسی جنت سے پھوٹتے ہوئے پانی حوض کوثر کے پاس آئے گا، اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جام بھر بھر کے، گلاس بھر بھر کے پلائیں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے. ہر شخص نہیں پیے گا، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہوں گے، جو قرآن اور شریعت کو ماننے والے ہوں گے، ایسے لوگ اس دن جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے. تو اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کی بشارت دی ہے امت مسلمہ. دوسری چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ایسی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت ہے حوض کوثر، تو اتنی بڑی نعمت کے پاداش میں، اتنی بڑی نعمت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. دیکھیے یہاں نماز کا بھی ذکر کیا ہے، قربانی کا بھی ذکر کیا ہے.
نماز بھی خالص کس کے لیے ادا کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کے لیے. قربانی بھی خالص کس کے لیے ادا کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کام کیا جائے تو وہ شریعت نہیں ہے، وہ تو شرک ہے، وہ تو شرک ہے. اپنے نبی کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کیجیے.